الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ جل شانہ نے اپنی ربوبیت کے لیے اور اپنے وجود کے لیے کہ کائنات کا مالک و مختار اللہ جل شانہ ہے، قرآن پاک کے پر دلائل دیتے ہوئے بات ہی یہاں سے شروع کی کہ جو عقلی طور پر بھی، فطری طور پر بھی اور سمعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے اور قرآن پاک کی پہلی سورت ہے اور پہلی سورت کی پہلی آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے رب ہونے کے، پوری کائنات کے خالق و مالک ہونے کے لیے جو دلائل پیش کیے ان کا آغاز یہیں سے شروع کر دیا، اور عالمین کہہ کر اس بات کی وضاحت کر دی کہ عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم سے مراد ہے جہان، جتنے جہان ہیں۔ اور اس کی تفسیر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کا ایک عالم ہے، ان کا ایک اپنا جہان ہے، جن سے انسانی کا ایک اپنا جہان ہے، جنات کا ایک اپنا جہان ہے، فرشتوں کا ایک اپنا جہان ہے، جانوروں کا ایک اپنا جہان ہے، پرندوں کا ایک اپنا جہان ہے۔ تو یہ جتنے عالم ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، جتنے جہان ہیں، ان سب کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے شیخ صاحب نے یہاں جو بات ارشاد فرمائی کہ عالم کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی کائنات ہے، جتنی موجودات ہیں، عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں عالم کے اندر داخل نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پورے عالم کا موجد ہے، ایجاد کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے۔ اس لیے عالم، تمام تر مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی ہیں، وہ ساری کی ساری عالمین کے اندر داخل ہیں۔ اللہ رب العزت نے رب العالمین سے بات شروع کی اس لیے کہ توحید کی جب اقسام بیان کی جاتی ہیں کہ ایک توحید ربوبیت ہے، ایک توحید اسماء و صفات ہے، اور ایک توحید الوہیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو سوائے چند لوگوں کے کائنات کی ہر چیز مانتی ہے۔ اس لیے پہلے وہ عمومی دلائل اللہ رب العزت نے دیے جس کو سارے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ کا سب سے پہلا خطاب اپنے بندوں کو جو ہوا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اسی بات کے پر دلائل سب سے پہلے پیش کیے، کیونکہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ جب تک بندے کو اپنے خالق و مالک کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اپنے رب کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کے اختیارات، اس کا ادراک نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ صحیح معنوں میں اللہ جل شانہ پر ایمان نہیں لا سکتا۔ اس لیے قرآن پاک میں یہ پہلی ندا ہے اللہ کی اپنے بندوں کو، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ یہ یہاں اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا حوالہ دیا ہے۔ کیوں؟ کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی اس ربوبیت کو مان لیتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ پھر اگلا سٹیپ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ الہ بھی مانے، اللہ تعالیٰ کو الہ بھی مانے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ کئی مقامات پر یہ بات فرمائی ہے، ارشاد فرمائی ہے کہ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم۔ یہاں خالق کا ذکر بھی کیا، پھر رزق کا ذکر بھی کیا، اور پھر اپنی الوہیت کا ذکر بھی کیا۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا خالق ہے جو تمہیں رزق دے؟ جب اللہ کے علاوہ کوئی ایسا خالق نہیں ہے جو تمہیں رزق دے سکے تو پھر عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ یہاں
اللہ رب العزت نے پوری مخلوق کی تخلیق کا پہلے ذکر کیا. رزق دینے کا مرحلہ بعد میں آتا ہے، رزق دینے کا مرحلہ بعد میں آتا ہے. اب اگر ہم اسی نقطے پہ غور کریں عقلی طور پر بھی تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی اور رزق دینے والا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی رزاق ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے جب اپنی یہ صفت کا ذکر کیا تو اپنے خالق ہونے کا تذکرہ پہلے کیا کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کو پتہ ہے کہ میری مخلوق کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، کون کون سا رزق چاہیے. جس نے پیدا کیا ہے اس کو پتہ ہے کہ میری مخلوق کی ضروریات کیا ہیں، حوائج کیا ہیں. مثلا ایک آدمی نے گاڑی ایجاد کی ہے، کار اس نے ایجاد کی ہے، ہوائی جہاز ایجاد کیا ہے، کمپیوٹر ایجاد کیا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ اس کو چلانے کے لیے، اس کا اپنا کوئی بھی فنکشن، اس سے کوئی بھی کام لینے کے لیے اس کو کس کس چیز کی ضرورت ہے. اس کو بجلی کی بھی ضرورت ہے، اس کو فلاں چیز کی بھی ضرورت ہے، اس کو فیول کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے، ڈرائیور کی ضرورت ہے، اس طرح کے اس کے پرزے لگیں گے، اور اگر یہ اس میں کمی رہ جائے گی تو یہ اپنا کام نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہے جس نے اس کو ایجاد کیا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ان کی ضروریات کیا ہیں. اب اللہ کے علاوہ کوئی داتا اور رزاق کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ رزاق پوری کائنات کا وہی ہو سکتا ہے کہ جس کو اپنی مخلوق کے بارے میں علم ہو کہ میں نے کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں اور وہ کس قسم کی ہیں. یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نت نئے روز کوئی نہ کوئی نئی مخلوق ریسرچ کی جاتی ہے اور کہتے ہیں جی ایک جگہ پہ ایک عجیب الخلقت مخلوق ملی، دریا کے اندر نت نئے روز مخلوقات ان کے بارے میں جب ریسرچ کی جاتی ہے تو فلاں قسم کی ایک ایسی مخلوق ملی ہے، فلاں قسم کی مخلوق ملی. آج تک کوئی بالاستیاب احاطہ کر کے یہ بتا نہیں سکا کہ کائنات میں کتنی مخلوقات ہیں. تو آج سائنس نے کتنی ترقی کی ہے، انفارمیشن کتنی عام ہے، لیکن آج تک کوئی اس کائنات میں موجود مخلوقات کا احاطہ نہیں کر سکا کہ کل کتنی مخلوقات ہیں. اب دیکھیں آج سے 10-20 سال پہلے والے سائنسدان اگر 6 لاکھ بتاتے ہیں تو آج والے 10 لاکھ بتا رہے ہیں. اس میں بعد والے اور زیادہ دریافت کریں گے کہ فلاں ایک نئی مخلوق مل گئی. تو جب کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کائنات میں مخلوقات ہیں کتنی، تو پھر ان کو رزق کیسے پہنچائے گا؟ اگر رزق پہنچانے کی ذمہ داری اس کی لائی جائے یا سمجھی جائے کہ وہ رزق پہنچانے والا ہے، تو جن کو تو وہ جانتا ہے ان کو تو رزق پہنچ جائے گا، جن کو وہ نہیں جانتا وہ بھوکے مر جائیں. تو چونکہ کائنات میں مخلوقات کتنی ہیں اس کا اللہ کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں، لہٰذا اللہ کے علاوہ کوئی ان کو روزی بھی پہنچا نہیں سکتا، کوئی ان کا رزاق بھی نہیں ہے. دوسری بات، پھر جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں ان کے بارے میں ایک تو علم ہونا کہ وہ کتنی ہیں، پھر ان کو کس کس قسم کی غذا چاہیے، ان کو کس کس قسم کی غذا چاہیے. ہم پنجاب کے رہنے والے، ہم روٹی کھاتے ہیں. ہمارے بنگالی بھائی وہ روٹی کو کھانا ہی نہیں کہتے جب تک ان کو چاول نہ ملے، ان کی بھوک نہیں مٹتی، وہ چاول کھاتے ہیں. ایک انسان ہے وہ مچھلی کھاتا ہے، دوسرا مچھلی کے قریب نہیں جاتا. جنگل میں درندے ہیں، ایک گوشت کھاتا ہے، ایک دودھ پیتا ہے. جانور ہیں، کچھ دودھ اور گوشت کے قریب نہیں جاتے، وہ چارہ کھاتے ہیں. ہر ایک کی حوائج مختلف ہیں. اور پھر پیٹ بھر کر ہر کسی کو، کسی بھی انسان یا کسی کتنا بھی بڑا کوئی مالدار کیوں نہ ہو، پیٹ بھر کر کسی کو کھانا کھلانا، چند مہمانوں کو چند دن کے لیے رکھنا پڑ جائے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. تو مخلوقات کتنی ہیں، پھر ان کو کھانا
کس قسم کا چاہیے اور کتنا چاہیے یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور داتا اور رزاق نہیں ہو سکتا۔ پھر ان کو جو ان کی حوائج ہیں، ان کو جس قسم کا کھانا چاہیے، جو جو چیزیں ان کو چاہیے وہ دینے کے لیے اس کے پاس وسائل موجود ہوں، اس کے پاس اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سارا سامان موجود ہو اور اس کا اپنا ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور میں یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ کیوں کہ اگر اس نے کسی سے لے کر دینا ہوگا تو ظاہر بات ہے کچھ کو ملے گا اور کچھ کو نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے جو جس سے وہ لے کر دے رہا ہے، جس طرح آج کل ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ ہوائی جہاز رک گیا فلاں ایئرپورٹ پہ، کیوں جی؟ پٹرول کے لیے پیسے نہیں دیے، پٹرول کسی سے لے کر چلانا تھا، اس کے لیے پیمنٹ نہیں کی گئی، لہٰذا یہ جہاز نہیں اڑ سکتا۔ تو اگر کسی سے لے کر دینا ہو، وہ کسی وجہ سے کہے کہ میں نہیں دے سکتا بھائی، تو مخلوق مر گئی بھوکی۔ اس کا اپنا ہو، ضروریات سب کی پورا کرنے کے لیے اس کے پاس یہ سب کچھ اپنا ہو، یہ صفت بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور پھر جو اس کے پاس ہے اس کو وہ کسی کو دینے کے لیے جتنا چاہے دے، کسی سے پرمیشن نہ لینی پڑتی ہو، اجازت نہ لینی پڑتی ہو، یہ صفت بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب یہ سارے اوصاف اللہ تعالیٰ کی ہیں تو رزاق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہر یہ جتنے امور ہیں ان کے بارے میں چیلنج کے طور پہ کہا، ارونی ماذا خلقو، اللہ فرماتے ہیں مجھے دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو تم کہتے ہو کہ یہ بھی فلاں کچھ دیتا ہے فلاں کچھ دیتا ہے، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ زمین کا کوئی ٹکڑا بنایا ہو، آسمان کا کوئی کنارہ بنایا ہو، یہ تو بنانا بڑی دور کی بات۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے تو ان کو چیلنج کیا ہے۔ کسی چیز کو پیدا کرنا تو اسی لیے جب عام طور پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کا خالق ہے، یہ جملہ استعمال کرنا غلط ہے۔ فلاں پاکستان کا خالق ہے، فلاں فلاں چیز کا خالق ہے، غلط ہے۔ خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تو یہ چیلنج کیا ہے قرآن پاک میں کہ لوگوں ضرب مثل فاستمعوا لہ، آپ کے سامنے مثال بیان کی جا رہی ہے اور اس کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کی پرستش کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک حقیر سی چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ جب مکھی نہیں بنا سکتے تو اور کیا بنائیں گے؟ اللہ رب العزت نے اپنے خالق ہونے پر بھی دلائل دیے، عقلی دلائل بھی اور سمعی دلائل بھی، فطری دلائل بھی اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پر۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو خالق ہے وہی رازق ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ مخلوقات کتنی ہیں۔ تو جو خالق ہے وہی رازق ہے، اور جو رازق ہے وہی اس بات کے لائق ہے اور اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں، رازق کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ وہ خالق نہیں۔ جب خالق بھی نہیں، رازق بھی نہیں، تو اللہ کے علاوہ کوئی الہ و معبود بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العزت نے توحید ربوبیت سے شروع کر کے اپنی الوہیت پر دلائل قائم کیے ہیں۔ تو یہ دلائل جو شیخ صاحب نے ذکر کیے کہ اللہ رب العزت کو آپ کیسے پہچانیں گے، اللہ تعالیٰ کو آپ کیسے پہچانیں گے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے ہم دلائل کے ساتھ۔ اور وہ دلائل کیسے؟ بے آیات ہی و مخلوقات ہی۔ حالانکہ آیات بھی، آیات سے مراد جو ہمارے ارد گرد نشانات نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات، جو ایجادات، جو مشاہدے میں چیزیں ہیں، یہ چیزیں بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور باقی مخلوقات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ لیکن شیخ صاحب نے الفاظ میں صرف فرق اس لیے کیا ہے کہ تاکہ مخلوقات کے عموم میں ہماری نظر سے یہ پہلو اوجھل نہ ہو جائے، وگرنہ یہ کائنات میں جتنی موجودات ہیں سب اللہ کی مخلوقات ہیں، جتنی آیات اور نشانیاں ہیں سب اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے، جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن و حدیث کے دلائل ایک طرف، اللہ جل شانہ نے اپنے وجود پر جو دلائل دیے ہیں قرآن پاک میں وہ ہر طرح کے ہیں، اور ان میں
ایک بات خاص طور پر قابل غور ہے، اور یہ پہلو انتہائی توجہ طلب ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات بابرکات کے اس بات کے لیے، اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ریسرچ کرنے یا اس کا مکلف نہیں بنایا، بلکہ جس کا زندگی کے جس شعبے کے ساتھ تعلق ہے اسے کہا کہ وہ اپنی جگہ پہ ہی سوچے اور غور کرے، اور اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کائنات کا خالق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات کا رازق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور تمام کائنات میں متصرف الامور بھی اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے الا لہ الخلق والامر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور ساری کائنات میں تصرف اور بھی اسی کا ہے، اور کائنات میں حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر سطح پر جب لوگوں کو مخاطب کیا، مثال کے طور پہ میں عمومی طور پہ ایک عقلی دلائل کے طور پہ یہ بات کرتا ہوں، کیونکہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ اپنے رب کو کیسے پہچانیں، اور اپنے رب کو پہچاننے کے لیے ہم تو پہچانتے ہیں، ہمارا تو ایمان ہے قرآن پر اور حدیث پر، ہم دوسرے لوگوں کو قائل کیسے کر سکتے ہیں جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، ان کو کیسے قائل کر سکتے ہیں؟ اسی لیے جب دلائل اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک دلائل سمعی ہیں، قرآنی آیات اور احادیث، ایک دلائل عقلی ہیں، اور ایک دلائل قونی ہے۔ قونی دلائل سے مراد اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، قدرت کے نشانات ہیں، اور عقلی دلائل وہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیے۔ تو ان عقلی دلائل میں سے اللہ رب العزت نے یہ بات ہر انسان کو دعوت فکر دی۔ ایک انسان اونٹوں کا چرواہا ہے، اللہ رب العزت نے اسے مخاطب کر کے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کی خلقت پر غور کرو، اونٹ کی تخلیق پر غور کرو کہ اللہ نے اس کو کیسے بنایا ہے۔ اونٹ کا وجود تمہیں بتائے گا کہ اس کو بنا، ہمارے معروف ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، کہ کس طرح اونٹ کا وجود بنایا، کوئی بھی ہڈی اس کی سیدھی نہیں ہے، لیکن اس کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے، بڑا بڑا بوجھ لے کر چلتا ہے، کئی کئی دنوں تک اس کو بھوک پیاس کی ضرورت نہیں رہتی، اتنا بڑا جانور، اور اس کو کس نے بنایا ہے؟ وہ اس کو جو اونٹوں کا چرواہا ہے، اس کو کسی یونیورسٹی میں جا کر ایڈمیشن لینے کی ضرورت نہیں کہ وہ پڑھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی سمجھ آئے گی، اللہ ذات باری تعالیٰ کی سمجھ آئے گی، یا بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرے گا تو اس کو ذات باری تعالیٰ کی سمجھ آئے گی۔ اس کو اس کی جگہ پہ، اس کے لیول پہ، اس کے گھر جہاں بیٹھا ہوا ہے اسی جگہ پہ اس کو مخاطب کیا کہ تم یہ دیکھو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی سمجھ آ جائے گی۔ ایک آدمی کھیتی باڑی کرنے والا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو مخاطب کیا ہے کہ تمہیں بھی کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، تم اگر غور کر لو تو تمہاری یہ کھیتی تمہیں بتائے گی کہ اس کو اگانے والا کوئی ہے۔ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ اور اگر کوئی اس نے گائے، بھینس، بکری، اونٹنی دودھ کے لیے رکھی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی اگر سمجھنا چاہتا ہے، ہماری معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ جس وقت بکری کا یا اونٹنی کا یا گائے بھینس کا دودھ دوہنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس وقت اس دودھ کے بارے میں غور کر لے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ یہ دلائل ہیں اللہ رب العزت کی ذات برکات کے وجود پر۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةَ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کے اندر بھی تمہارے لیے نصیحتیں ہیں، نشانیاں ہیں، دلائل ہیں۔ آپ دیکھو، غور کیجئے، اس جانور کو جس کو آپ نے سبز چارہ کھلایا ہے، پانی کبھی دریا سے، کبھی نہر سے، کبھی ٹیوب ویل سے، جہاں سے بھی پلایا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ خون بنا، جو اس کا جزو بدن بنا، اور خون کا رنگ سرخ ہے، اور جو باقی فضلہ تھا اس کو سبز گوبر کی شکل میں نکال دیا۔ یہ دو چیزیں اس کھانے اور پانی کے نتیجے میں بنی، ایک خون سرخ رنگ کا اور ایک گوبر سبز رنگ کا۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا غور کرو کہ خون اور گوبر کے درمیان میں سے تمہارے لیے سفید مزیدار دودھ کون نکالتا ہے؟ اس پہ ہی غور کر لو گے۔ جس دودھ کے اندر نہ خون کی رنگت شامل ہے
اور نہ گوبر کی بدبو شامل ہے، خالص سفید دودھ کون آپ کے لیے نکالتا ہے؟ اس بات پہ ہی غور کر لو تو تمہیں اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کی سمجھ آ جائے گی۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے غور کرنے کے لیے تو فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ پر ہی غور کر لو، اپنے وجود پر ہی غور کر لو۔ اللہ رب العزت نے تمہارا وجود کس طرح بنایا ہے؟ اللہ رب العزت ہر ایک کسی کو صحت اور سلامتی عطا کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ فلاں بندے کو پیرالائز ہو گیا، کیا ہوا تھا؟ کلاٹ آ گیا تھا، اچھا بھلا چلتا پھرتا جوان بھاگتا دوڑتا، خون کے اندر چھوٹا سا کوئی لوتھڑا وہ کسی وائر میں اٹک گیا، سارا سسٹم اس کا خراب ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے تم اپنے پہ غور کر لیجئے۔ کل مجھے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے منہ کتنی مناسب جگہ پہ لگایا، اور فضلہ کے لیے جو اعضاء لگائے وہ کتنی مناسب جگہ پہ لگائے۔ اگر یہ فضلہ نکالنے کے اعضاء کہیں بازوؤں پہ ہوتے، سامنے ہوتے، پیچھے ہوتے تو سارے کپڑے خراب ہوتے رہتے۔ کھانے کے لیے اگر منہ کسی اور طرف ہوتا، یہ جو اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا نا کہ انسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ تو یہ جو بات ہے کہ اللہ رب العزت کے وجود پر دلائل، یہ دلائل عقلی بھی ہیں، اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ جتنے اوصاف ہیں کائنات کے اندر کسی اور کے اندر پائے جاتے ہیں، اگر تو پائے جاتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی الہ ہو۔ لیکن جب کسی کے اندر پائے ہی نہیں جاتے، دنیا کے اندر جتنے معبود جن کی اس وقت پرستش ہو رہی ہے دنیا میں یا پہلے ہوتی تھی، آپ ایک ایک کو منظر عام پہ لا کے دیکھ لیں، ایک ایک کو۔ مثال کے طور پر ایک قوم ہے گائے کی پرستش کرتی ہے، ہم ان کو دلائل دیتے ہیں اپنے الہ کے بارے میں کہ ہمارا الہ وہ ہے کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب پہ غالب ہے، اس پہ غالب آنے والا کوئی نہیں، اور وہ اتنا، اس کی قدرت اتنی کاملہ ہے کہ وہ سب کو غموں اور پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، اس کو کبھی کوئی پریشانی اور غم نہیں آئے۔ اس کے مقابلے میں جس کو آپ الہ مانتے ہیں، آپ اس کو کیوں الہ مانتے ہیں؟ تو گائے کی پرستش کرنے والا کہے گا اس لیے کہ وہ ہمیں دودھ دیتی ہے، وہ ہمیں دودھ دیتی ہے۔ آپ یہی کہتے ہیں نا کہ الہ وہ ہو سکتا ہے جو روزی دینے والا ہے، تو گائے ہمیں دودھ دیتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں گائے آپ کو دودھ ضرور دیتی ہے، لیکن اگر آپ گائے کو چارہ نہیں ڈالیں گے تو دودھ نہیں دے گی۔ وہ دودھ آپ کو دینے کے لیے محتاج ہے کہ آپ اس کو چارہ ڈالیں، آپ اس کو کھانا اور پینا فراہم کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے، عبادت کے لائق وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے کام آئے، دوسروں کی مشکلات میں ان کی مدد کرے۔ آپ جس گائے کی پرستش کرتے ہیں، یہ دوسروں کے کام کیسے آئے گا؟ آپ اس محلے میں اس کی پرستش کر رہے ہیں، دوسرے محلے میں مسلمان قربانی پہ اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو جو اپنے آپ کو دوسروں سے چھڑا نہیں سکتا، وہ اس کو پکڑ کر ذبح کر لیتے ہیں اسی دنیا میں انسان، تو وہ آپ کی مدد کیسے کرے گا؟ اس کو آپ ایک طرف اس کی عبادت کر رہے ہیں، دوسری طرف مسلمانوں نے اس کو حل پہ جوت رکھا ہے۔ تو اور اگر نہیں کھینچتی یہ گائے یا بیل، حل نہیں کھینچتے، تو اس کو وہ لاٹھیاں برساتے ہیں، مار کھا رہے ہیں۔ تو جب یہ سارے آپ اسی طرح کے دلائل آپ ہمارے الہ و معبود کے بارے میں دیکھیں، کبھی ہمارے الہ و معبود پر کوئی مشکل آئی ہو، کوئی پریشانی آئی ہو، وہ کسی کا محتاج ہو، تو بات واضح ہو جائے گی۔ اس لیے اسلام نے، قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو دلائل دیے، اس میں شیخ صاحب فرماتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، جب آپ سے یہ کہا جائے گا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، آپ اپنے رب کو کیسے پہچانتے ہیں؟ فَقُلْ، تو آپ کہیے بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ،
میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات سے اور اس کی مخلوقات سے، اور وہاں سے مجھے پتہ چلا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اور اس کی مخلوقات میں سے رات بھی ہے، دن بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، اور اس کی مخلوقات میں سے السماوات السبع والارضون السبع، 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں، وما فیہن وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ اس لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک عرابی سے کسی نے پوچھا تھا، اس شخص نے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا، مت دلیل والا وجود الرب، اللہ تعالیٰ کے وجود پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے؟ ہم نے دیکھا نہیں، نظر آتا نہیں۔ تو اس عرابی نے، سادہ سا آدمی تھا، صحرا میں بکریاں چرا رہا تھا، اس نے اس کو کہا کہ ان البعرۃ لتدل علی البعیر وان اثر الاقدام یدل علی المسیر، کہیں اونٹ کی لید پڑی ہوئی ہو، اونٹ وہاں پر موجود نہ ہو، کئی ہفتوں پہلے وہاں سے، مدتوں پہلے وہاں سے گزرا ہو، تو وہاں اس کی لید پڑی ہوئی ہو، تو دیکھنے والا کہے گا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، یہاں کبھی اونٹ آیا تھا۔ تو وہ عرابی کہتا ہے ایک چھوٹی سی لید یہ بتا رہی ہے، اونٹ پر دلالت کر رہی ہے کہ یہاں اتنے بڑے جانور کے بارے میں خبر دے رہی ہے کہ یہاں اونٹ آیا تھا، یا یہاں سے گزرا، یا یہاں پہ بیٹھا۔ اور پاؤں کا نشان جب کوئی گزرے، انسان گزرے، کوئی حیوان گزرے، تو پاؤں کا نشان وہ ہفتوں پہلے وہاں سے گزرا ہے، لیکن اس کے پاؤں کا نشان ہے، دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے، حالانکہ اس کو کسی نے بتایا نہیں، صرف نشان دیکھ کر وہ کہہ رہا ہے۔ تو ایک لید اونٹ پر دلالت کر سکتی ہے، اونٹ کے وجود کی خبر دے سکتی ہے، اور پاؤں کا نشان بتا سکتا ہے کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات، فالسماء ذات ابراج، یہ برجوں والا آسمان، والارض ذات فجاج، یہ زمین جس کے اندر راستے بنا کر ہم چلتے ہیں، والبحار ذات امواج، یہ متلاطم اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، الا یدل علی اللطیف الخبیر، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت نہیں کرتے کہ اس نظام کو چلانے والا بھی کوئی ہے؟ سورج کو کون طلوع کرتا ہے اور کون غروب کرتا ہے، چاند کو کون طلوع کرتا ہے اور کون غروب کرتا ہے، ہوائیں کون چلاتا ہے، بارش کون برساتا ہے، پوری کائنات کا نظام جس طرح سے اللہ رب العزت نے پیدا کیا، آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ سورج اتنے منٹ لیٹ ہو گیا، چاند اتنے منٹ تاخیر سے طلوع ہوا، جبکہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیز، مثال کے طور پر، یا آپ کے پاس گھڑیاں موجود ہیں، آپ دیکھ لیں، ٹائم چیک کر لیں، آپ کے پاس کیا ٹائم ہے؟ 9:11 اور کوئی گھڑی ہے ادھر؟ اس پر کیا ٹائم ہے؟ 9:12۔ آپ کے پاس 14۔ یہ چھوٹی سی گھڑی ہے، انسان نے بنائی ہے، ایک کمرے میں چند لوگ بیٹھے ہیں اور جن کی گھڑیوں کا ٹائم ایک نہیں ہے، جن کی گھڑیوں کا ٹائم ایک نہیں ہے، کیونکہ انسان نے بنائی ہے۔ یہ گھڑیوں کا ٹائم مختلف ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے اس میں سورج کا جو وقت اللہ رب العزت نے جس موسم میں مقرر کیا ہے وہ اسی موسم میں طلوع ہوتا ہے، اسی وقت پہ غروب ہوتا ہے، اسی وقت پہ طلوع ہوتا ہے۔ آج تک کبھی بھی کسی نے نہیں کہا کہ سورج اتنے منٹ لیٹ ہو گیا، چاند اتنے منٹ لیٹ ہو گیا۔ جب سے کائنات بنی ہے یہ سارا نظام چل رہا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دور کے لوگ 1500 سال پہلے بھی اللہ رب العزت کا یہ چیلنج تھا اور آج بھی ہے۔ آپ سورہ ملک پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آپ ذرا آسمان پہ غور کیجئے، دیکھیے، فرج البصر کرتین ینقلب، کیا ہے؟ حل تری من فطور، آپ آسمان حل تری من فطور، کیا آپ کو آسمان میں کوئی نقص، کوئی دراڑ، کوئی چیز نظر آتی؟ کہیں سے رنگ پھیکا پڑ گیا ہو؟ آپ بڑا مضبوط سے مضبوط لینٹر ڈالتے ہیں، پھر بھی 5-10 سال کے بعد کہیں سے کریک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب سے ہم نے آسمان بنایا ہے
ذرا بار بار دیکھیے، حل تری من فطور، کیا آپ کو اس میں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ کوئی دراڑ، کہیں سے رنگ پھیکا پڑ گیا ہو، کوئی کنارہ اس کا گر گیا ہو. ثم ارجع البصر کرتین، پھر دوبارہ سوارہ دیکھیے، بار بار دیکھیے. دنیا کے اندر جو آلات آپ کے ایجاد آپ نے کر لیے ہوئے ہیں دور کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، مشاہدہ کرنے کے لیے، آپ سارے استعمال کر کے دیکھیے. اللہ فرماتے ہیں بتاؤ کہ کوئی چیز آپ کو نقص نظر آتا ہے؟ آپ بار بار بھی دیکھیں گے، آپ کی نگاہ تھک ہار کے واپس آ جائے گی، لیکن آپ کو آسمان میں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا. تو یہ آخر اس کو بنانے والا کون ہے؟ یہ بات اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ایسی ذات ہے، کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کی مثال، جس جیسا اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، جس جیسا اس کائنات میں اور کوئی نہیں. یہ سارے دلائل ہیں، یہ شواہد ہیں اللہ رب العزت کی ذات باب و برکات پر، یہ کونی دلائل ہیں. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں مخلوقات اللہ تعالیٰ کی، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، ان پر بھی آپ غور کر لیں، کونی دلائل پر بھی آپ غور کر لیں. پھر اللہ رب العزت نے عقلی دلائل دیے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے نظام چل رہا ہے نا زمین و آسمان کا. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ آسمان پہ لڑائی ہو رہی ہے، وہاں سے اوپر سے لوگ نیچے شہید ہو کے گر رہے ہیں، کوئی ایسا کوئی حادثہ پیش آیا ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہو؟ اللہ فرماتے ہیں تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ دنیا کے اندر ایک ملک کے اندر دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، ایک ملک کے اندر دو بادشاہ نہیں رہ سکتے. اتنی بڑی کائنات میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ معبود ہوتا تو سارا نظام درم برم ہو جاتا. جب یہ نظام سارا چل رہا ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ہے، تو اس بات کی واضح طور پر دلیل ہے کہ اس کو چلانے والا صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے. تو اللہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سارے دلائل اللہ جل شانہ نے دیے اس اپنے وجود پر دلالت کرنے کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا موجد ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پوری کائنات میں متصرف الامور ہے، پوری کائنات کو نظام کو چلانے والا ہے. تو ہم نے اللہ جل شانہ کی معرفت حاصل کی دلائل کے ذریعے. اور وہ دلائل کیسے تھے کہ اللہ تعالیٰ دلائل کونی بھی تھے، دلائل سمعی بھی، اور دلائل عقلی بھی، جن سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا پتہ چلتا ہے. اس کے بعد اللہ جل شانہ نے جن دلائل کا تذکرہ کیا ہے، شیخ صاحب نے تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے. اور وہ سارے دلائل ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کا خالق و مالک، پیدا کرنے والا وہی عبادت کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی الہ اور معبود برحق ہے. پھر اس کے بعد عبادت کی وضاحت کرتے ہیں کہ عبادت کیا ہوتی ہے، عبادت کیا ہوتی ہے، اور عبادت کی تمام اقسام کا ذکر کرتے ہیں. عبادت عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے جس کا معنی کہ تذلل والخشوع، کسی کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بعض اوقات رستے ہموار بنائے جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں طرق معبدہ، ہموار رستے جن کے اوپر سے لوگ گزرتے ہیں. تو وہ رستے چونکہ سب کے پاؤں کے نیچے روندے جاتے ہیں، اس لیے ان کو معبدہ کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے چلنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. تو عبادت کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک کے سامنے اپنی انتہائی درماندگی اور انکساری کو ظاہر کرے، تذلل اور خضوع کو ظاہر کرے، خشوع کو ظاہر کرے، اس کا نام عبادت ہے. اور یہ غایت التذلل والخشوع صرف اللہ جل شانہ کے لیے ہو سکتا ہے. اگر کوئی ایسا کسی غیر کے لیے کرے گا تو وہ شرک ہوگا. اس لیے اللہ جل شانہ نے جو عبادت کی اقسام قرآن پاک میں بیان کی ہیں، عمومی طور پر وہ عبادت کی اقسام 3 ہیں. عبادت کی اقسام 3 ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، دین اسلام جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام کے 5 ارکان ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ 6 ہیں یا 7 ہیں یا 8 ہیں یا 3 ہیں، 5 کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے اس کے لیے دلیل حصر ذکر کی ہے. 5 اس لیے کہتے ہیں کہ عبادات کی عمومی طور پر جو قسمیں ہیں وہ 3 ہیں.
قولی عبادت وہ عبادت جو زبان کے ساتھ کی جاتی ہے، جیسے کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، ذکر اذکار کرنا، دعائیں کرنا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ قولی عبادت ہے۔ دوسری عبادت ہے بدنی عبادت۔ بدنی عبادت مثال کے طور پہ روزہ رکھنا، بدن کی مشقت شامل ہے، نماز پڑھنا، نماز کے لیے رکوع سجود، یہ ساری حرکات یہ بدنی عبادت ہے۔ اور تیسری عبادت ہے مالی عبادت۔ مالی عبادت کیا ہے کہ زکوٰۃ دینا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ مالی۔ اور حج جامع العبادات ہے جس کے اندر زبان کا ذکر بھی شامل ہے، جسم کی مشقت بھی شامل ہے اور مال بھی شامل ہے، اس کے باہر نہیں ہے۔ اب دیکھیے جب ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ عبادت یا قولی ہے، تو قولی عبادت کیا ہے؟ جو زبان سے کی گئی، تو اس میں اسلام کے ارکان میں سے پہلا رکن کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت کا اقرار کرنا۔ اسلام کا پہلا رکن، اس کا تعلق قولی عبادت کے ساتھ ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا، تیسرا روزہ رکھنا، ان دونوں کا تعلق انسان کی بدنی عبادت کے ساتھ ہے۔ پھر زکوٰۃ ادا کرنا، اس کا تعلق مالی عبادت کے ساتھ ہے۔ اور حج، اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں، نہ عبادات اس سے باہر ہیں اور نہ اسلام کے ارکان اس کے علاوہ ہو سکتے ہیں۔ اور جو بھی اللہ رب العزت نے شریعت کے احکام نقل کیے ہیں، ذکر کیے ہیں، ہمارے لیے نازل کیے ہیں، وہ سارے کے سارے عقل و فکر پر مبنی ہیں، فطرت سلیمہ کے عین مطابق ہیں۔ عقلی طور پر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے کہا بنی الاسلام علی خمس، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی۔ بنا ہے، بنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک بنیاد ہے، ایک عمارت ہے۔ اب دیکھیے یہ عمارت بنی ہوئی ہے، ہمارے عرف کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ یہ روم بنا ہوا ہے، اس کی یہ سامنے والی دیوار ہٹا دیں، یہ سامنے والی دیوار نکال دیں، چھت بھی رہے اور تینوں سائڈ پہ تینوں دیواریں بھی رہیں، اس کو کوئی بھی روم نہیں کہے گا۔ اگر آپ چاروں دیواریں باقی رکھیں، چھت اڑا دیں، پھر بھی اس کو کوئی روم نہیں کہے گا۔ روم اس کو کب کہا جائے گا؟ جب اس کی چاروں دیواریں موجود ہوں گی اور چھت موجود ہوگی۔ یہاں 6 دیواروں کا بھی کوئی تذکرہ نہیں، 3 دیواروں کا بھی کوئی تذکرہ نہیں۔ روم بنے گا ہی صحیح عرف کے اندر تب جب اس کی 5 چیزیں ہوں گی۔ اسی طرح اسلام کو بھی ان کے اندر محصور کر دیا گیا، عقلی طور پر بھی اور فطری طور پر بھی، کہ اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ یہ عبادات جتنی بھی ہیں، خواہ وہ قولی عبادات ہوں یا بدنی عبادات ہوں یا مالی عبادات ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ان کو بجا لانا جائز نہیں۔ ہم جب قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو ساری عبادات کو محصور کر دیا کہ یہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی نہ اللہ کا کوئی شریک ہے اور نہ عبادت کی کوئی قسم کسی اور کے لیے کی جا سکتی ہے۔ ہم تشہد پڑھتے ہیں نماز میں تو کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہاں بھی عبادت کی تینوں قسمیں، قولی عبادات بھی اللہ کے لیے، بدنی عبادات بھی اللہ کے لیے، والصلوات والطیبات، مالی عبادات بھی اللہ کے لیے، یعنی گویا کہ محصور کر دیا کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، خواہ وہ دعا کی شکل میں ہو، نماز کی شکل میں ہو، تلاوت کی شکل میں ہو، نذر و نیاز کی شکل میں ہو، صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، کسی شکل میں بھی ہو، جس کو عبادت کہا جاتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں۔ کیوں کہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جس طرح اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح عبادت کے لائق بھی کوئی اور نہیں۔ پھر شیخ صاحب نے عبادت کی اقسام کا تذکرہ کیا، جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ عبادات میں مثال کے طور پر اسلام، ایمان، احسان، دعا، خوف، رجا، توکل، رغبت یعنی اس کی طرف شوق رکھنا، رہبت سے ڈرنا، خشوع خضوع کرنا،
خشیت، انابت، استعانت، استعاذہ، استغاثہ، جانور ذبح کرنا، نظر ماننا، یہ ساری کی ساری عبادات ہیں اور صرف اللہ کے لیے کی جا سکتی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ استغاثہ کرنا یا استعانہ عمومی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو استعانت کا مطلب کیا ہے اور استغاثے کا مطلب کیا ہے؟ استغاثے کا معنی فریاد کرنا، مشکل کے وقت کسی کو مدد کے لیے پکارنا، جس کا واضح مفہوم ہمارے سامنے قرآن پاک کی اس آیت سے ملتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنگ بدر کے بارے میں کہ وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے۔ استغاثہ جس سے کیا جاتا ہے، مستغیث منہ وہ کون ہے؟ اسی کو دوسرے لفظوں میں غوث کہا جاتا ہے۔ غوث کا معنی کیا ہے؟ فریاد کو پہنچنے والا، مدد کو پہنچنے والا۔ تو جب استغاثہ مستغیث منہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، تو پھر غوث بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، چاہے جائے کہ کسی کو غوث اعظم کہا جائے۔ اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی مشکلات میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، کسی سے فریاد رسی کے لیے التجا نہیں کی جا سکتی۔ کیوں کہ استغاثہ اسی سے کیا جاتا ہے، اللہ جل شانہ کی ذات و برکات سے۔ تو چاہے جائے کہ کسی کو کہا جائے کہ وہ کسی کے کام آتا ہے، سپرلیٹو ڈگری اس کے لیے استعمال کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ غوث اعظم کیا مانا؟ سب سے بڑا غوث، یعنی جس سے بڑا اور غوث کو، جس طرح ہوتا ہے نا اللہ اکبر، تو اکبر کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا، سب سے بڑا، یعنی جس سے بڑا کوئی نہیں۔ اسی طرح جو شخص یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو غوث اعظم کہتا ہے تو گویا کہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ سب سے بڑا غوث وہ ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ غوث اعظم، وہ سب سے بڑا غوث ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سپرلیٹو ڈگری کے اندر کوئی چیز پھر باقی نہیں رہتی، اس میں تفضیل کے اندر اعظم من کل شیء، ہر چیز سے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی وہ بڑا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے جس کو بڑی سہولت کے ساتھ کہا جاتا ہے اور اس کا پرچار کیا جاتا ہے کہ غوث کہنا تو ایک طرف غوث اعظم سب سے بڑا غوث، تو کیا اللہ سے بھی بڑا؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اسی طرح جانور ذبح کرنا عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ نظر ماننا عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں مانی جا سکتی۔ اسی طرح باقی چیزیں جن کا شیخ صاحب نے ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ تدعو کے علماء نے دو ترجمے کیے، اور مساجد کا معنی کیا ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ مساجد سے مراد سجدہ ہے، اور بعض نے کہا مساجد سے مراد تمام تر عبادات ہیں۔ تو مساجد، سجدہ گاہ، مسجد اللہ کے لیے ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہے، لہٰذا تدعو کا ایک معنی تم نہ پکارو، مشکلات میں اپنی حاجات میں نہ پکارو سوائے اللہ کے کسی اور کو، اور دوسرا معنی تعبدو کے معنی میں ہے، فلا تدعو فلا تعبدوا مع اللہ احد، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ بھی شرک ہے کہ ایک انسان اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، مشکل کے وقت اللہ کو بھی پکارتا ہے، غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے، اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتا ہے، دوسروں کو بھی سجدہ کرتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے۔ اور مشرکین مکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو الہ مانتے تھے، مشرکین مکہ اللہ کو الہ مانتے تھے، یہ بات غلط ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں بھی انہوں نے کچھ لوگوں کے نام عبداللہ رکھا تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا وہ کوئی توڑ پیش نہیں کر سکے، عاجز آ گئے، تو انہوں نے مل کر بیت اللہ شریف کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی تھی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہم، اے اللہ۔ صرف یہ نہیں کہ وہ توحید ربوبیت کے قائل تھے، توحید ربوبیت کے وہ قائل تھے، لیکن اللہ کو الہ بھی مانتے تھے۔ صرف مسئلہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مانتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو مشرک کہا گیا، جن کی وجہ سے ان کو
مشرک کہا گیا کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مانتے تھے۔ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا، مثلا عبادات اللہ نے اپنے لیے خاص کی ہیں، ایک آدمی اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، دوسروں کو بھی پکارتا ہے، اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے، دوسروں کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتا ہے، اور پھر عبادت کا مفہوم اگر اور اس کو وسیع کیا جائے تو آخری بات عرض کر کے، کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ کو بھی نیند آ رہی ہے، اور یہ جو موضوع ہوتا ہے نا، یہ جو ہوتے ہیں دلائل اس طرح کے جن میں تھوڑا سا ذہن کو انسان کو اپنا کھول کے بیٹھنا چاہیے، تو ان میں اس موضوع میں کچھ خشکی ہوتی ہے، سمجھنے والوں کے لیے دلچسپی ہوتی ہے، جس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اس کی سمجھ اس کے اوپر سے جا رہا ہوتا ہے، اس کو پھر نیند آ رہی ہوتی ہے۔ تو میں بھی مجبور ہوں کہ ہم نے بھی جتنے قسم کے دلائل شیخ صاحب نے ذکر کیے ہیں، آسان سی بات تھی کہ میں بھی ان کا ترجمہ کر کے گزر جاتا، لیکن ایک بات اگر ہمیں کسی کو سمجھانی پڑتی ہے یا اپنے خالق و مالک کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کون کون سے سورسز اور ذرائع اور دلائل ہمیں چاہیے، تو ان کے بارے میں چاہتا تھا کہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ اسلام لانے سے پہلے حضرت عدی بن حاتم آئے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے اپنے گھر لے گئے، آپ نے اپنے روم میں مجھے بٹھایا، خود مجھے چٹائی پہ بٹھایا اور آپ ننگی زمین پہ بیٹھ گئے۔ بات چیت جب شروع ہوئی تو نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی قرآن پاک کی کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ یہودیوں نے اپنے احبار و رہبان کو، یہود و نصارہ نے اپنے احبار و رہبان کو، یعنی اپنے گدی نشین پیروں کو اور جو ان کے مذہبی رہنما تھے جن کو وہ روحانی پیشوا سمجھتے تھے، اور اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ ارباب رب بنا رکھا تھا۔ ارباب رب کی جمع ہے۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام نہیں لائے، نصرانیت پر ہی تھے، تو کہنے لگے حضرت ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے سامنے ہم رکوع یا سجدہ تو نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کیا جب وہ کسی چیز کو حلال قرار دے دیں تو آپ اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے؟ ہاں جی بالکل۔ اگر وہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام قرار دے دیں تو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ ہاں جی بالکل۔ تو فرمایا فتل کا عبادت ہوں، یہی تو ان کی عبادت تھی کہ تم اللہ کا حکم چھوڑ کر اللہ کا حلال کردہ تمہیں منظور نہیں، اللہ جس کو حلال کہے اس کی تم پرواہ نہیں کرتے تھے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اگر وہ حرام کر دیں تو تم ان کو حرام سمجھ لیتے تھے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اگر وہ حلال کہہ دے تو تم ان کو جائز سمجھ لیتے تھے۔ تو یہی تو ان کی عبادت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت سازی کا اختیار بھی صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ بھی انسان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ شریعت سازی یا شریعت کے احکام ان کو نازل کرنا یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے حبیب، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، آپ اس چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ کتنی واضح آیت ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں ماننا اللہ کے لیے یہ عبادت ہے، اس کے اندر کسی اور کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ دوسری اصل جو ہے اس میں وہ ہے کہ دین اسلام کی معرفت، دین اسلام کی معرفت کے بارے میں اگلے درس میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کا ذوق شوق دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے کہ یہ درس 15 روزہ اگر کر لیا جائے، کیونکہ راتیں بھی چھوٹی آ رہی ہیں آگے سے۔ یہ اصول ثلاثہ ختم کرنے کے بعد آپ مشورہ کر لیں تو، کیونکہ میرے